جس طرح قومیں اپنے بڑوں کی یادوں کو مناتی ہیں کہ صرف یاد ہی منائی جاتی ہے بلکہ اس کی روح کو سمجھا نہیں جاتا، کہ مثلا پاکستان میں سب سے بڑا دن جس دن چھٹی بھی ہوتی ہے منایا جاتا ہے وہ آزادی کا دن ہے، 14 اگست۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزادی کا دن تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم آزاد بھی ہیں کہ نہیں؟ ایک آزادی ہے زمین کی آزادی، ایک آزادی ہے فکر کی آزادی، کہ انگریزوں سے زمین تو آزاد کرا لی لیکن ابھی تک ہم اپنی فکر کو انگریزوں سے آزاد نہیں کرا سکے، کہ ہمارے حاکم، ہمارے حکمراں جب حکومت پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ برملا یہ بولتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں۔ مطلب کوئی بھی حاکم خود کو ریلیجیس بولتے ہوئے شرم آتی ہے اسے، کہ میرا چہرہ ان کی نگاہ میں ریلیجیس چہرہ نہ ہو، ایک لبرل چہرہ ہو۔ ہم اپنے ملک کی ایک پالیسی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے، ہم ایک فیصلہ بھی بغیر ان سے پوچھے نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو آزادی کا دن منایا جائے گا یہ صرف ایک فیسٹیول بن جائے گا، ایک تہوار بن جائے گا کہ بچوں کو یاد رہے کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کربلا اس طرح نہیں ہے، عاشورہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ 10 محرم مولا حسین شہید ہوئے اور ہم نے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک مجلس میں آنا ہے اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ مولا حسین کب شہید ہوئے تھے۔ شہادت کو یاد رکھنا الگ موضوع ہے، لیکن اس امام حسین کی شہادت کے پیغام کو سمجھنا کہ قوموں نے کربلا سے انقلاب بپا کر دیا، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی محفل میں آئے اور محفل سے اٹھ کے جائے، اگر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا قطعاً فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں جتنے ہمارے مومنین رہتے ہیں تو انگریزوں نے ہمارے ان ایام کو ایک نام دیا کہ یہ محرم کا فیسٹیول ہے، یہ رمضان کا فیسٹیول ہے، اور کئی انگریز آتے تھے رمضان کے فیسٹیول میں شریک بھی ہوتے تھے، ایک دن تبرکن وہ بھی روزہ رکھتے تھے کہ ہم آپ کے تاسیس فیسٹیول میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ محرم کسی فیسٹیول کا نام نہیں ہے، محرم ایک فکر کا نام ہے۔ ہمارے جتنے مسائل تھے، ہماری جتنی تربیتیں تھیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ محرم سے ملتی ہیں۔ کہ میں نے پچھلے سال ایک واقعہ آپ کو زاہدان کا نقل کیا تھا کہ جب تہران سے کچھ علماء زاہدان گئے اور انہوں نے علماء اہل سنت کو جمع کیا، کیونکہ ملک میں بے راہ روی، بے پردگی، بے عملی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے علماء اہل سنت کو کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ بھی تبلیغ کریں اپنے جمعے کے خطبوں میں، اپنی نمازوں میں۔ یہ عالم اہل سنت کہتا ہے میں سنتا رہا عالم شیعہ کی باتیں۔ جب اس کا کلام اختتام پذیر ہوا تو میں نے کہا قبلہ دیکھیے، ہمارے پاس نوجوان کو بلانے کا ذریعہ صرف جمعہ ہے، ہم اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے صرف جمعے میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی تہوار ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بلا سکیں۔ کہ آپ شیعہ حسین کا شکر ادا کرو کہ جتنے بہانے آپ شیعوں کے پاس ہیں اپنی نسلوں کو جمع کرنے کے، پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ آپ جا کے اسٹڈی کریے، ہندوؤں میں، مسیحیوں میں، کرسچن میں، مسلمان کے ہر فرقے کو دیکھ لیجئے، جتنی مجالس، جتنے لیکچر شیعوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا آپ کو حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا، آپ نے بسیں نہیں بھیجنی، آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے۔ یا محرم کا چاند نظر آتا ہے اور عشق حسین میں سارے لوگ مجمع میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بانی مجلس کیا کرتا ہے؟ لاؤڈ کا بندوبست کرتا ہے، فرش عزا بٹھاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں تو کوئی نہیں آیا نا ایک ایک بندے کو لے کر کے آؤ فرش عزا پر۔ یہ کون ہے جو آپ کو فرش عزا تک لا رہا ہے؟ یہ عشق حسین ابن علی ہے۔ فرمایا آپ لوگ شکر حسین ادا کرو کہ آپ کے پاس اتنے موقع ہیں اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کو اتنے موقع نہیں ہیں۔ صرف آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر کراچی میں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ میں نے صرف ایک لاہور کا ڈیٹا نکالا تھا کہ صرف ایک دن میں لاہور میں تقریباً 250 مجلسیں ایک علاقے میں ہوتی تھیں۔ 2 مہینے کا ڈیٹا نکالا، تقریباً 2500 کے قریب مجلسیں ایک چھوٹے سے شمالی لاہور کے علاقے میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ کسی قوم کے پاس
ایسی طریقہ، کسی قوم کے پاس اپنی قوم کو تربیت کرنے کا ایسا وسیلہ نہیں ہے جیسا وسیلہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے مکتب اہل بیت والوں کو دیا ہے۔ اب لہٰذا جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک ہدف لے کر آنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں احیو امرنا، عیشیو ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے حکم کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو۔ اب کیونکہ اکثریت ہماری قوم اس معاشرے میں رہی ہے، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ ایرانی شیعہ کو نہیں، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ عراقی شیعہ کو نہیں ہیں، لہٰذا اپنے مسائل کے اعتبار سے ہمارے ممبر نے خدمت انجام دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔